بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ تیمم میں دقت عقلی ضروری نہیں ہے، بلکہ عرفی طور پر یہ کہا جا سکے کہ پوری پیشانی پر مسح کر دیا گیا ہے، دونوں ہاتھوں کا عرفاً کہا جائے کہ مسح کر دیا گیا، وہی کفایت کرتا ہے۔ دقت عقلی کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دقت عقلی اور عرف کے اندر کیا فرق ہوا کرتا ہے پہلے آپ کے سامنے وہ واضح ہو جائے کہ عقل کتنی دقت سے دیکھتا ہے اور عرف کس طرح تسامح سے کام لیا کرتا ہے، کس طرح مجاز سے کام لیا کرتا ہے، کس طرح نیگلیکٹ کرتا ہے، کس طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ عرف جو ہے اس میں بہت زیادہ گہرائی نہیں ہے، سرسری دیکھتا ہے، کیونکہ عقل بڑی گہرائی میں ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ دونوں فرق ہوا کرتا ہے، دونوں کی نگاہیں دیکھیں کتنی فرق رکھتی ہے۔ مثلا ایک حوض ہے، اس کے اندر ہم نے ایک گلاس پانی کا بھرا اور بھرنے کے بعد پھر دوبارہ حوض میں الٹ دیا، تو عرف کہے گا کہ پانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، گلاس بھرا تو وہی انڈیل دیا، اس لیے کہ عرف تسامح سے کام لیا کرتا، عرف مجاز گوئی سے کام لیا کرتا، عرف نیگلیکٹ کرتا ہے، عرف جو ہے وہ بہت ساری چیزیں نظر انداز کرتا ہے اور جو ہے کام کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جبکہ عقل جب آئے گی تو بڑی دقت سے دیکھے گی، لیکن نہیں، پانی میں پہلے سے کچھ کمی واقع ہو گئی، اس لیے کہ کچھ پانی کا حصہ اب بھی گلاس میں لگا رہ گیا ہے، اسی لیے تو گلاس گیلا ہے ابھی۔ اس کا مطلب حوض کا کچھ نہ کچھ گیلا ہٹ کا پانی گلاس کے اندر لگا ہوا ہے۔ عقل کہے گا کہ نہیں، حوض کے اندر اتنا پانی جو گلاس میں گیلا ہٹ لگے اتنا کم ہو گیا، تو عقل بڑی دقت سے دیکھتا ہے۔ عقل ذرہ بینی اور انتہائی باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ عرف نیگلیکٹ کرتا ہے، عرف جو ہے تسامح کرتا ہے، عرف جو مجاز گوئی کرتا ہے، عرف جو ہے نظر انداز کرتا ہے، عرف کے اندر جو ہے بڑی سرسری بات ہوا کرتی، جبکہ دقت عقلی میں ایک ایک ذرے ذرے کو دیکھا جاتا، ایک ایک باریک بینی کو دیکھا جاتا، ایک ایک خرد بینی کو دیکھا جاتا، اور بالکل جو ہے وہ خرد بینی والی اینک لگا کے عقل دیکھتا، اور ذرہ برابر بھی چھوٹ جائے کہ عقل جو ہے کہے گا کہ پانی میں کمی واقع ہو گئی۔ تو دونوں میں فرق ہے، دیکھ، اس لیے دونوں کی نگاہیں الگ الگ ہوا کرتی۔ عرف کی نگاہ تسامح پر ہے اور عقل کی نگاہ دقت پر ہے، ذرہ ذرہ کی دقت کرے گا۔ یہ بات جب آپ کے سامنے آ گئی تو عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ تیمم میں وہ خوردبین لگا کے نہیں دیکھنا ہے کہ پیشانی کا کوئی نقطہ ذرہ خالی تو نہیں رہ گیا ہے۔ پیشانی کے علاوہ ہاتھ پر جب ہم دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ پھیرتے ہیں تو کوئی ذرہ برابر کوئی نقطہ رہ تو نہیں گیا تیمم کرتے وقت، اور جو ہے الٹا ہاتھ اس کے اوپر سیدھا ہاتھ پھیرے تو ذرہ برابر کوئی چیز رہ تو نہیں رہ گئی۔ اگر اس طرح کریں گے تو کبھی تیمم ہو ہی نہیں سکے، آپ شکی و وسواسی بن کے رہ جائیں گے، کبھی آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ عرف کی نگاہ میں دیکھنا ہے یا عقل کی نگاہ میں۔ چونکہ عرف کی نگاہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ عقل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے ان کا تیمم ہو ہی نہیں سکتا ہے اور وہ وسواس کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے بہت دقت کی بات ہے کہ عرف میں اور دقت عقلی میں فرق ہوا کرتا ہے۔ دیکھا کہ وسواسی سے بچائے گا خالی یہی جملہ کہ عرف کی نگاہ دیکھنا ہے، عقل کی نگاہ نہیں دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عقل کو لائیں گے تو وہ کہے گا بھائی انگلیوں کے درمیان بھی تو حصہ رہ گیا ہے۔ عقل کو اگر لائیں گے تو کہیں گے وہ انگلیوں کے درمیان بھی تو رہ گیا، وہاں پر کہاں سے تیمم ہوا ہے۔
اور اس کہے گا چھوڑو یار جانے دو، وہ جو ہے تھوڑی سی رشوت لے کے جو ہے چھوڑ دیا کرتے ہیں نا، رشوت اس کا یہی تسامح ہے نا۔ تو دونوں کی دقت میں فرق ہے۔ اگر ذرا سی ادھر سے ادھر بات ہو جائے تو ایک شخص جو بالکل صحیح وضو کر رہا ہے پھر بھی وہ سمجھے گا کہ ہم نے صحیح تیمم نہیں کیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے عرف کو عقل پر تطبیق کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی اس کا وہ تیمم ہوگا ہی نہیں، اور وسواسی اور کثیر الشک بن جائے گا، اور جو ہے ہمیشہ کے لیے اس کی مصیبت گلے پڑ جائے گی، خالی عرف اور عقل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ تیمم میں عرف چلتا ہے، نہیں دقت عقلی۔ عرف کی نگاہ سے دیکھیں، عرف کہے کہ ہاں اس نے پورے ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیا، عرف کہے کہ اس نے پورے ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیا، عرف کہے کہ پوری پیشانی پر ہاتھ پھیر دیا، بس کافی۔ اگر صاحب یہاں پر جو ہے تیمم کی بات چل رہی ہے، آیا یہ قانون جو ہے یہ والا جو ہوتا ہے پانی سے، اسی سے بھی یہی والے قانون لاگو ہوں گے؟ یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے کثیر شک کرتا ہے تو شک کی پرواہ کرے یا نہ کرے؟ ہر جگہ ایک قانون نہیں چلتا، ایک قانون کو دوسری جگہ پر لائیں گے تو قیاس ہو جائے۔ قیاس جو ہے وہ ہماری فقہ میں باطل ہے، وہ شیطان کا قیاس ہوا کرتا ہے، ایک شیطان کے نام سے جو ہے ضرور بھیج دیا۔ بات یہ ہے کہ ایک کی بات دوسری جگہ پر نہیں چلتی، اس لیے آپ دیکھیں کہ جس پر نماز قضا ہے وہ نماز قضا رکھنے والا مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جس پر روزہ قضا ہے وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس کے قضا روزے انجام نہ پا جائے۔ دونوں میں فرق ہے، جبکہ دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں۔ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کرنا، ایک دوسرے سے ملانا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملا ہے تو اس کے نتیجے میں قیاس ابو حنیفہ ہو جائے گا، قیاس شیطان ہو جائے گا۔ اس دقت عقلی کو بننا، قیاس کی 4 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ البتہ قیاس اولویات، قیاس بالعلت، قیاس مستنبطۃ العلت، قیاس غیر مستنبطۃ العلت۔ ہم جو بات کر رہے ہیں قیاس مستنبطۃ العلت نہیں، اس قیاس غیر مستنبطۃ العلت، علت تامہ جو ہے۔ اس لیے یہ قسم ایک دفعہ ہم تشریح کر چکے کہ ان چاروں کا معنی کیا ہے، دوبارہ ہم تشریح نہیں کر رہے، خالی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ابو حنیفہ والا آخری والا قیاس ہے، باقی 3 قیاس کی اجازت دی گئی ہے۔ قیاس اولویت، قیاس بالعلت، قیاس مستنبطۃ العلت اور قیاس غیر مستنبطۃ العلت۔ خیر، تو اب آتے ہیں، یہ اشارہ مقصود تھا کہ یہ جو آخری قیاس تھا وہ شریعت میں اجازت نہیں، جو ابو حنیفہ اور شیطان والا قیاس کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ بات بار بار آتی رہتی ہے، عوام بہت زیادہ اس پر تکیہ کیا کرتے ہیں، اس لیے عوام میں اکثر غلطی قیاس کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک کو دوسرے سے ملا رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے سارے شرعی مسئلے غلط سلط کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ اس کا حکم الگ ہے، اس کا الگ ہوگا، دونوں کی علتیں، دونوں کی وجہ الگ ہے، اس کی وجہ الگ ہے، اس کی وجہ الگ ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیتے جس کے نتیجے سارے احکام غلط۔ اسی طرح جو ایک حدیث کو انسان ایک حدیث کو سمجھنے کے بعد سمجھتا ہے کہ یہ حدیث دوسری جگہ پہ تطبیق غلط کر رہے ہیں، وہ بھی قیاس ہے، وہ سمجھتے کہ یہاں پر ہے تو قیاس کر دے کہ وہاں پر بھی اسی طرح ہوگا۔ حدیث کو تطبیق کرنا بھی سمجھنا چاہیے کہ کہاں پر کون سی حدیث کیسے تطبیق ہوا کرتی ہے، حدیث فہمی بھی ایک بڑا کام ہوا کرتا ہے، اور اکثر عوام حدیث کو بھی غلط استعمال کر رہی ہو، غلط سلط جو ہے معنی کر رہی ہو، یعنی اس کی جگہ کوئی اور ہوتی ہے، اس کو استعمال کسی اور جگہ کر دیتے ہیں، مسئلے کی جگہ کہیں اور ہوتی ہے، اس کو کہیں اور جگہ استعمال کر دیتے ہیں، اور جو ہے اس کے نتیجے میں سارے مسئلے بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ روایت کو سمجھنا اور روایت کو غلط استعمال کرنا
وہ روایت کو غلط استعمال کرنا اتنا غلط ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو جایا کرتا ہے. روزہ صرف باطل نہیں ہوتا، 3 کفارے اس پر واجب ہے اگر اس نے غلط روایت کو تطبیق کر دیا، غلط معنی کر دیا. ہو گیا اس کی. اور بغیر تحقیق کی یہ روایت صحیح بھی ہے صحیح نہیں ہے، ایک دم جو ہے کسی نے بیان کیا تو اس سے بھی اس کا روزہ چلا جائے گا، کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام پر جھوٹی نسبت دینا ہو جاتا ہے. اس لیے جھوٹی نسبت سے 3 کفارے واجب ہو جایا کرتے. اس لیے حدیثوں کو استعمال کرتے بہت احتیاط کی جائے کہ کس کو کہاں پر استعمال کرنا ہے. حدیثوں کو بھی استعمال کرنا، مسئلہ شرعی کو استعمال کرنے میں بڑی احتیاط سے کام کرنا ہے کہ ایک کو دوسرے سے نہیں ملانا ہے. بہت جو ہے فرق پڑتا ہے. تو آئیے، بات چل رہی تھی تیمم کے مسئلے پر کہ تیمم میں دقت عقلی نہیں چلا کرتی ہے بلکہ عرف کا تسامح چلا کرتا ہے. عرف کے تسامح کے لحاظ سے تیمم کرے گا تو انسان وسواسی اور کثیر الشک نہیں بنے گا. آئیے دوسرے مسئلے کو شروع کرتے ہیں. اگر کسی کو یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے کامل تیمم کیا ہے یا ناقص تیمم کیا ہے، تو کامل تیمم کرنے کے لیے اس کو کلائی کے تھوڑے اوپر سے تیمم کرنا پڑے گا تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے صحیح پورا کامل تیمم کیا. اگر جو تھوڑا سا نیچے سے کرتا اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میں نے صحیح جو ہے تیمم کیا، یعنی تھوڑا سا حصہ رہ تو نہیں گیا، اس لیے تھوڑا سا اوپر سے کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے کامل صحیح طریقے سے تیمم کیا ہے. اگر اس کے اوپر یعنی کہ جیسے کہ وضو کے اندر ہے کہ 3 بار دھونے سے وضو باطل رہتا ہے، ویسے اس کے اندر کیا یہ چیز ہے کہ 3 یعنی کہ ایک بار جو ہے نارمل کرتے ہیں اس کے دوسری بار کرنا مستحب ہے، تیسری بار کرنا اگر تیسری بار کرنا تو کیا باطل ہو جاتا ہے؟ اول تو 3 بار سے گناہگار ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ 3 بار کس کو 3 بار کہیں گے، اس میں خود اختلاف. 3 بار، 1 بار، 2 بار، 3 بار کس کو کہتے ہیں؟ کیا جتنی دفعہ بھی ہم وہ ہاتھ میں پانی ڈالتے جائیں وہ 3 بار ہو گیا؟ نہیں. جب تک کہ نیت نہیں کریں گے کہ پہلی بار ہوا ہے تب تک وہ 1 دفعہ بھی شمار نہیں ہوگا. نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور خوئی کے نزدیک بھی اور آغا سیستانی جو ہے وہ بھی پہلی مرتبہ میں خوئی والے نظریے کو مانتے ہیں. یعنی جتنی دفعہ پانی ڈالنا ہے ڈال لو، جب آپ نیت کریں گے کہ پہلی بار ہے تو پہلی بار شمار ہو. یہ خوئی کا بھی نظریہ ہے اور سیستانی کا بھی نظریہ پہلی دفعہ میں. دوسری دفعہ میں آغا سیستانی کا خمینی والا نظریہ ہے. خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، جتنی مرتبہ ڈالو اس کا مطلب نہیں ہے اور نیت پر ڈیپینڈ نہیں ہے، بلکہ آپ اتنا پانی ڈالو کہ ہر جگہ پانی پہنچ گیا تو آپ نیت کریں یا نہ کریں خود بخود پہلی مرتبہ ہو جائے گا. یہ خمینی کا نظریہ ہے. جی ہاں، ہاتھ نیت کی ہے نہیں، ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرے نہیں پھیرے، ہاتھ بھی پھیرے لیکن نیت نہیں کیا آپ نے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہو گئے. آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کہ پہلی دفعہ اب میں کر رہا ہوں مثلا تو پھر ٹھیک ہے. نیت پر پہلی دفعہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کئی دفعہ ہاتھ پھیرنے سے کوئی نہیں جاتا ہے، دیکھتے کہ نیت کون سی کر رہے ہیں، اس کے حساب سے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ نیت کرے تو وہ حرام ہے وضو میں، اور حرام سے وضو میں وہ وضو ٹوٹے گا نہیں بلکہ خالی گناہگار ہے. تو یہ تو سوال آ گیا تھا درمیان میں. ہم دوسری بات عرض کر رہے تھے کہ انسان کو جب یقین نہیں آ رہا ہے تو یقین نہ آنے کی صورت میں انسان پر لازم ہے کہ ذرا تھوڑا سا احتیاط کرتے اوپر سے تیمم کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ میں نے پورے ہتھیلی پر، پیچھے پشت ہتھیلی پر میں نے ہاتھ پھیر لیا ہے. تیسرا مسئلہ سنیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ انسان کو موالات اور ترتیب کا خیال کرنا بھی ضروری ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر آغا سیستانی کے نزدیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ
کہ آغا سیستانی کہتے اوپر سے نیچے ہاتھ آنا چاہیے. نیچے سے اوپر ہاتھ لے جانا یہ احتیاط واجب کی بنیاد پر تیمم کو باطل کر دے گا. اس لیے اوپر سے نیچے کی طرف لانا. اس طرح اس میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف لے جانا ہے، انگلیوں کی طرف. یہاں سے بھی اوپر سے نیچے کی طرف لے جانا ہے. اگر کوئی یوں کرے یا یوں کرے تو بھی تیمم احتیاط واجب کی بنیاد پر باطل ہو جائے گا. ایک اس کو کہتے ہیں ترتیب کے مطابق جو ہے وہ تیمم کرے گا. دوسری چیز ہے موالات. موالات یعنی پیشانی پر اس نے کر لیا، ہاتھ پھیر لیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اب ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنے میں اتنی دیر لگا دی کہ لوگ کہتے کہ بھائی یہ تو تیمم نہیں کر رہا، یہ تو کچھ اور کر رہا ہے. فاصلہ ہو جائے اتنا کہ لوگ تیمم کرنے کو نہ مانیں. مثلا کسی نے ہاتھ پھیرا، اتنی دیر میں جو ہے ہمارے ابا صاحب چائے لے کر آ گئے، تو انہوں نے کہا چلو چائے پیتے، پھر دوبارہ جو ہے باقی تیمم بعد میں کر لیں گے. چائے پینے میں لگ گئے، باتوں میں لگ گئے، 15 منٹ گزر گئے، پھر کہتے وہ یاد آیا یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، چلو. تو یہ نہیں چلے گا. لوگ کہیں گے یہ تیمم تھوڑی دیر سے چائے پی رہے ہیں. لوگ تھوڑی کہیں گے یہ تیمم جو ہے مسلسل کرے. موالات کا مطلب مسلسل تیمم عرف کی نگاہ میں ہونا چاہیے، درمیان میں رک نہ جائے. جبکہ غسل کے اندر موالات کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سر و گردن اور چہرہ پہلے دھویا غسل کے اندر، آپ جو ہے وہاں کھانا کھانے ہوٹل چلے گئے، 2 گھنٹے کے بعد آئے، پھر جو ہے دایاں ہاتھ دھولا، پھر جو ہے بیوی نے کہا کہ بھائی فلاں چیز لے کر اور فلاں چیز لے کر، پھر جو ہے آ کر کے پھر الٹا ہاتھ دھویا، اور جو ہے وہ غسل مکمل ہے. غسل میں موالات کی شرط نہیں ہے، لیکن وضو اور تیمم میں موالات کی شرط ہے، یعنی پے در پہ ہونا چاہیے. ترتیب آدھی ہے آدھی نہیں ہے. ترتیب یعنی سر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ، اس میں ترتیب ہے، لیکن باقی ترتیب نہیں کہ نیچے سے اوپر دھوئے یا اوپر سے نیچے دھوئے، اس میں ترتیب نہیں ہے. آپ پیر پہلے دھوئیں پھر اوپر سے اوپر جو ہے بدن دھوئیں تو کوئی پرواہ نہیں. پہلے پیر پڑ جائے اور جو ہے پیر جو ہے دھو لیں اور پھر اس کے بعد اوپر کا بدن دھوئیں، کوئی بات نہیں. پیر پڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے پہلے. ہاں تو آدھی ترتیب ہے آدھی ترتیب نہیں. آدھی ترتیب کا مطلب سر پہلے ہے پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، لیکن آدھی ترتیب نہیں ہے. یعنی آپ اوپر سے نیچے دھوئیں ضروری، نیچے سے اوپر بھی دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی. اور ترتیب کے ساتھ ساتھ موالات بھی نہیں، درمیان میں فاصلہ بھی غسل میں ہو سکتا ہے، لیکن وضو اور تیمم میں وہ فاصلہ کرنا، اس سے وضو اور تیمم باطل ہو جائے گا. فاصلہ کتنا ہو جائے کہ عرف کہے کہ یہ تو وضو نہیں کر رہے، عرف کہے کہ یہ تیمم نہیں کر رہے. اگر ایک دن آج اور ہاں ایک دن کیا آپ 10 دن لگائیں، کوئی مسئلہ 10 دن کے بعد غسل کریں، وہاں پہ موالات کی شرط ہی نہیں ہے. تو آپ جو ہے دوسرے دن جو ہے تیسرے دن جا کے غسل یاد آئے تو دوسرے تیسرے دن کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اسی کے لحاظ سے ایک سوال تھا کہ جو جمعے کے دن جو مستحب غسل ہے، اگر فرض ہو کوئی بندہ یعنی کہ آدھا حصہ یعنی کہ آدھا غسل جو ہے جمعے والے دن کرے اور آدھا یعنی کہ ہفتے والے دن کرے، کسی وجہ سے کرے، تو آیا کیا وہ جو غسل اس کا کمپلیٹ ہوگا وہ جمعے والے دن کے لحاظ سے مستحب کہلائے گا کہ ہفتے والے دن کے ہاں لحاظ اس نے سے؟ شروع کر دیا تو آغا سیستانی کہتے شروع کر دے تو کام ہو گیا، انشاءاللہ ادا میں شمار ہوگا. لیکن وہ ایسا نہ کرے تو اچھا ہے، وہ ثواب کم ہو جائے گا بہرحال اس کو. اور واجب غسل میں بھی ایسا ہے، آدھا آج کر لیا پھر نماز بیچ میں آ جاتی ہے. ہاں تو نماز کے لیے تو غسل پورا کرنا پڑے گا. نماز آدھے غسل سے نماز نہیں ہوگی، یہ بات بھی یاد رکھیں. یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ نماز کے لیے چاہے مستحب نمازی ہو پھر بھی غسل پورا کرنا پڑے گا. نماز کے لیے تو پورا کرنا پڑے گا، نماز کے لیے بھی اور روزے کے لیے بھی. روزے کے لیے بھی شرط ہے کہ روزہ شروع کرتے ہو انسان کو پورا غسل اتار لینا ہے. روزے کو شروع کرتے ہو پوری طہارت ہونا چاہیے، ورنہ آدھا غسل سے اس سے آدھا روزہ ہوگا، پورا روزہ نہیں ہوگا اس کا. تیمم کر کے جو نماز اور روزے پڑھے جاتے ہیں کیا اس کی قضا کرنی ضروری ہوتی ہے؟ نہیں، جس نے تیمم کے وظیفے کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس کی نماز بالکل صحیح ہے، اور اس کو قضا کرنا لازمی نہیں ہے. نہیں اگر نجس ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے؟ ہاں بالکل نجس ہے، جیسے بدن ہی نجس ہے اور اس نے نماز پڑھ لی ہے، اس کے پاس پانی نہیں، تو پھر ایک الگ بات ہے. وہ تیمم کے پورے وظیفے پر عمل کر رہا ہے تو پھر قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا پاک کر لیا اپنے بدن کو
اور اس کے بعد نئے کپڑے پہن کر کے تیمم کر کے نماز پڑھی تو اس کو جو ہے دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن نجس بدن کے ساتھ ہی نماز پڑھ لی، وقت کم ہونے کی سے یا پانی نہ ملنے کی سے یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے جو اس نے اپنے جسم کو پاک کرنے میں کوتاہی کر لی یا نہیں کر سکا تو اس کے نتیجے میں قضا کرنا پڑے گی اس کو. نجس بدن کے ساتھ قضا ہے. آئیے چوتھے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ جب انسان پر دو تیمم واجب ہو جائے، ایک وضو کے بدلے میں ایک غسل کے بدلے میں، لیکن دو تیمم واجب ہو جائے تو اس میں تعیین کرنا ضروری ہے کہ میں وضو کے بدلے میں تیمم کر رہا ہوں یا غسل کے بدلے میں تیمم کر رہا ہوں. تعیین کرنا ضروری کہ دو تیمم اس پر واجب ہے. کر سکتے ہیں عام طور پر تو ایک ہی نیت میں ایک ہی غسل سے کفایت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو غسل انسان پر آ جایا کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر جو آپ کے سامنے پیش کریں، مثال کے طور پر جو فرض کریں کہ آپ پر ایک تیمم آیا ہے اس بنیاد پر کہ آپ مس میت کیے ہوئے ہیں اور مس میت کا غسل واجب ہو گیا ہے، اور دوسرا جو ہے تیمم کر رہے ہیں اس لیے کہ بعض علماء کے نزدیک غسل جمعہ کفایت نہیں کرتا ہے وضو سے، اس لیے آپ غسل جمعہ انجام دے رہے ہیں اور وہ وضو کے بدلے میں کافی نہیں ہے تو اس کے لیے الگ کرنا پڑ رہا ہے. مثلا بعض علماء اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں اس کے لیے بھی جو آپ کو تیمم کرنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر اس طرح کی کوئی کیفیت پیش آ جاتی کہ دو تیمم کرنا پڑ گئے تو دو تیمم کے نتیجے اور تداخل تیمم نہ ہونے کی صورت میں آپ کو معین کرنا پڑے گا کہ میں یہ تیمم غسل کے بدلے میں کر رہا ہوں یا وضو کے بدلے میں کر رہا ہوں. تداخل ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ، تداخل ایک دوسرے میں داخل ہو جائے جو ابھی بیان کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ مجھے غسل کرنا ہے وضو کے بدلے میں، یا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے غسل کے بدلے میں تیمم کرنا، پتہ ہے ایک ہی ہے، یا غسل کے بدلے میں یا وضو کے بدلے میں، تو پھر تعیین کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود معین ہو جاتا. آپ کو تعیین کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایک ہی ہے اور آپ تیمم کر رہے ہیں ایک ہی، تو خود بخود معین ہے کہ وہ کس کے بدلے میں کر رہے ہیں. یا وضو کے بدلے میں معین ہو جائے گا یا غسل کے بدلے میں معین ہو، جو آپ پر لازم ہو گیا ہے وہ خود بخود معین ہو جائے گا. حتیٰ اتنا معین ہوگا کہ آپ نے غلط نیت کر لی زبان سے یا دل میں، پھر بھی وہ جو آپ کا اصل ہے اس کے اوپر تطبیق ہو جائے گا. غلط نیت کر لیں گے پھر بھی صحیح ہو جائے گا. یہ بات بڑی بات ہے کہ انسان غلط نیت کرے پھر بھی جو ہے صحیح ہو جائے. یعنی آپ نے غسل کرنا تھا، اس کی بجائے تیمم انجام دینے کے بجائے وضو کی نیت کر لی، وضو کے بدلے تیمم کر رہے، تو یہ نیت جو ہے آپ کی جو دوسری نیت ہو گئی، غلط نیت ہو گئی. لیکن پھر بھی چونکہ ایک ہی غسل ہے اس لیے خود بخود تعین ہو جائے گا، جو غسل تھا اس کے بدلے میں ہو جائے گا. جنابت کی وجہ سے کوئی انسان نجس ہو گیا اور نماز کا وقت بھی داخل ہو گیا تو اب ایک تیمم غسل کے بدلے میں کرے گا اور ایک نماز پڑھنے کے لیے کرے گا کیونکہ وقت نہیں ہے، پانی نہیں. غسل کے بدلے ایک ہی تیمم کفایت کرے گا، یہاں پر ایک ہی تیمم کفایت کرے گا. آپ نے جیسے کہا کہ کوئی سچویشن ایسی ہے کہ دو تیمم الگ الگ کرنے پڑیں گے، یعنی کہ ایک ساتھ ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس جو یعنی کہ جو تیمم کی جو چیزیں تھیں جیسے کہ مٹی پتھر وغیرہ وہ ہم لوگ کے پاس اتنی مختصر ہے کہ ہم اگر ایک بار تیمم کریں تو وہ ختم ہو جائے گی. کوئی بھی چیز ہے یا پھر مٹی ہم لوگ کے پاس اگر آ گئی ہے تو وہ اتنی مختصر ہے کہ اگر ہم اس سے اگر ایک تیمم کریں تو وہ ختم ہو جائے. آیا تو کیا اس صورت کے اندر کہ دونوں تیمم کو ایک ساتھ ملا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ غسل کے لیے الگ تیمم کریں گے، وضو کے لیے الگ تیمم کریں گے. لیکن اس میں دونوں میں سے کوئی واجب تیمم تو پہلے واجب والا تیمم کریں، دوسرا مستحب تیمم تو مستحب تیمم کر لیں گے. اگر دونوں واجب ہیں تو دیکھیں گے کون سا اہم ہے، جو اہم ہے اس کو پہلے انجام دیں گے، باقی جو ہے برف ہے یا جو بھی نمک ہے اس کے اوپر ہی تیمم کر لیں گے، وہ کفایت کرے گا. غسل جنابت میں صرف، ہاں جی.
نہیں وضو کی ضرورت نہیں، بلکہ وضو حرام ہے. غسل جنابت کے بعد وضو کرنا حرام ہے، بلکہ غسل جنابت ہی سے نماز پڑھنا ہے، وضو نہیں کر سکتے. ہاں تیمم بھی حرام ہے، وضو بھی حرام ہے. وہ جو ہے ہاں مستحب غسل کے بعد حرام نہیں ہے، لیکن واجب غسل جو جنابت کا ہے خاص طور پر اس کے بعد حرام ہے. باقی وہ غسل جو اگر مستحب ہے یا واجب غسل ہے اس کے اندر بعض علماء نے کہا کہ وہ کفایت کرتا ہے وضو سے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں وضو سے کفایت نہیں کرتا. جہاں کفایت نہیں کرتا وضو کرنا پڑے گا، جہاں کفایت کرتا ہے وہاں پر وضو کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نماز میں اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ گناہ گار ہو جائے گا کہ وہ اس نے کیوں وضو کیا ہے. یہاں البتہ یہ اس میں اگر دقت چاہتے ہیں تو میں عرض کروں کہ نماز غسل جنابت کے بعد کوئی وضو کرتا ہے اور سیستانی کہتے ہیں وضو مطلق اعمال کی نیت سے وضو کرتا ہے، خاص طور پر نماز کے لیے نیت نہیں کرتا، تو پھر وضو صحیح ہو جائے گا. مطلب مطلقاً کرتا ہے، کوئی نیت کسی کو نہیں مقرر کرتا، مطلق ہے پاک رہنے کے لیے کر رہا ہے. غسل کے لیے تو کوئی بھی نیت کرے، غسل جنابت کے لیے ہاں اس کے ذمہ پاکی کی نیت کرے، اس میں ذمہ توبہ کی نیت کرے، اس کے ذمہ زیارت مولا حسین کی نیت کرے، یہ ساری رجائے مطلوبیت کی نیت ہوتی ہے تو وہ کفایت کرتے. ہاں غسل جنابت کی وجہ سے ہو جائے گی. وہ مستحب غسل کہ جو آپ کے مجتہد کے نزدیک ثابت ہے ان کے ذریعے سے آپ واجب نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے غسل جمعہ ہے مثلا، اس کے ذریعے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، واجب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں دونوں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو غسل ثابت نہیں ہے جس کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیا جاتا ہے، رجائے مطلوبیت نہیں امید ہے کہ اللہ کی طرف سے طلب کیا گیا، ابھی پوری طرح ثابت نہیں ہے، اس غسل سے آپ واجب کام انجام نہیں دے سکتے. اس غسل سے احتیاطاً کوئی کام انجام دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، مستحب نماز بھی رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اس کو، ورنہ جو ہے وہ رجاء مطلوبیت کے اعتبار سے آپ کو ثواب ملے گا غسل کا. جیسے توبہ کی نیت کرتے ہیں غسل جنابت کے ذمہ میں تو یہ رجاء مطلوبیت کی نیت ہے، یا طہارت پر رہنے کی نیت کرتے تو رجاء مطلوبیت کی نیت ہے. یہ زیارت مولا حسین کی نیت کرتے ہیں تو یہ بھی زیارت کے ذمہ میں یہ رجاء مطلوبیت کی نیت ہے. اصل نیت آپ کی ہو جائے گی غسل جنابت کی، اس کے ذمہ میں ساری نیتیں بھی کر اور ساری نیتوں کو ثواب بھی ملے گا رجاء مطلوبیت کی. ہاں غسل جنابت سے سب کچھ کر سکتے، پھر وہ تو سب سے بھاری ہے. ہاں غسل جنابت بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، اس لیے حرام ہوگا بنا، کیونکہ غسل جنابت جہاں بھی شامل ہو جائے گا وہاں پر بھی جو ہے وضو کرنا حرام رہے گا. مگر یہ کہ انسان خود ہی اپنے غسل جنابت کو توڑ دے، ری خارج کر کے یا پیشاب کر کے یہ جو ہے ٹوائلٹ میں جا کر کے جو خارج وہ توڑ دے پھر وضو کرنا پڑے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جب تک نہیں توڑا تب تک اس غسل جنابت سے کام چلے گا. اس میں جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حیض و نفاس والے کو غسل ہوتے ہیں، جو ہم سے تعلق نہیں رکھتے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا جاتا. مثلا میت والے میں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے اس سے آپ واجب نمازیں اور مستحب نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جائز کہتے ہیں، واجب کوئی نہیں کہتے. واجب فقط یہ ہے کہ غسل جنابت میں واجب ہے کہ وضو نہ کیا جائے، حرام ہے کوئی وضو کرے تو. تو دونوں میں فرق ہو گیا. تو بات چل رہی تھی کہ اگر دو میں سے کوئی ایک وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کر رہا ہے اور معین نہ کرے تو پھر بھی خود بخود آپ کا جو اصلی تیمم ہے وہ مقرر ہو جائے گا، اصلی غسل یا وضو کے بدلے میں تیمم وہ مقرر ہو جائے گا. حتیٰ آپ غلط نیت بھی کر لیں، یعنی آپ نے غسل کے بدلے میں تیمم کیا
جبکہ واقع میں وضو کے بدلے میں تیمم تھا، پھر بھی وہ وضو کے بدلے میں خود بخود معین ہو جائے گا، چاہے آپ نے غلط نیت کر لی ہے، پھر بھی وہ جو تھا اس کے لیے مقرر ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی تو تھا، اس کے لیے آپ نے کر لیا۔ غلطی دھیان کہیں اور تھا، زبان سے کچھ اور نکل گیا نہیں، جبکہ نیت میں یہی تھا کہ میں کون سا تیمم کرنا ہے۔ تو جو حقیقت میں تھا اس کے لیے خود بخود تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تعین اگر کوئی غلط بھی کر لیتا تو سیدھا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی جو بھی انسان کے کام بھی ہوتا ہے کہ آدمی غلط کام کرتا ہے ہو جاتا سیدھا جانا ہے، الٹا کام بھی کبھی کبھی سیدھا ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے ایک واقعہ آغا بروجردی کا سنیے۔ آغا بروجردی جب مرج عالم تھے تو اس وقت جو ہے ان کے پاس تہران سے ایک بہت بڑا سیٹ آیا، بلکہ پورے تہران کا سب سے بڑا سیٹ آیا۔ جیسے آج کی مثال دینا چاہیں، جیسے کہ حبیب سیٹ آ جائے مثلا، اور آغا بروجردی سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ سے اگر ملنے آغا حبیب سیٹ آ جائے تو آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوگی۔ آغا بروجردی جو ہے اس وقت درس کی تیاری کر رہے تھے، اور ان کو درس خارج جو ہے پڑھانا تھا، تو سیٹ جو ہے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور پیغام نوکر کے ذریعے بھجوایا کہ فلاں سیٹ جو ہے تہران کا سب سے بڑا سیٹ جو آپ سے ملنے کے لیے ہے اور تھوڑی دیر آپ کا وقت لینا چاہتا ہے۔ آغا بروجردی انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے ان کو ٹائم دیا تو درس نکل جائے گا نہیں، اور اگر ٹائم نہیں دیتا ہوں تو